الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذل حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، گھر بنانے کا خواب ہو یا ایک اچھا بزنس سیٹ کرنے کا خواب ہو، یہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو صحیح سمت میں جانا، اور اس کے لیے گائیڈنس کے لیے آپ کو ایک بہترین بلڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو صحیح سمت میں لے کے جائے، تاکہ آپ اگر گھر اپنی رہائش کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پرسکون زندگی گزار سکیں اور تمام سہولیات جو ہیں وہاں پہ میسر آئیں۔ اسی طرح اگر آپ بزنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی شاپنگ مال میں، کسی دکان پہ، تو وہ بھی ایک بہتر مشورے کے ساتھ اس میں انٹر ہو سکیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت خاص مہمان ہیں۔ عبداللہ بلڈر کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 1975 سے عبداللہ بلڈر کا نام جو ہے پاکستان میں اس کی گونج سنائی دی، اور لوگ اس کو عبداللہ بلڈر کو ایک اچھے بلڈر کے نام سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کراچی میں اتنا کام نہیں کیا، لیکن حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں تو حیدرآباد میں آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عبداللہ بلڈر کے پروجیکٹ آپ کو اپنے چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں لیفٹیننٹ ریٹائر انجینئر اقبال قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا جی ٹی وی کا خاص طور سے، اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے نشاندہی کی۔ بیسیکلی گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے خاندان رہتا ہے۔ گھر اس بات سے نہیں پہچانا جاتا کہ اس کا پہلی پشت کہاں تھی، بلکہ گھر اس بات سے پہچانا چاہتا ہے کہ اس کی آئندہ آنے والی پشت کہاں رہے گی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ گھر کا جب بھی انتخاب کریں، گھر کی جگہ کے لیے جب انتخاب کریں، آپ نے بہت اچھا موضوع بہت ہی ضرورت کے مطابق چوز کیا کہ آخر ایسی جگہ کون سی ہونی چاہیے کہ جہاں اس کی آنے والی نسل، کیونکہ انسان شاید اپنا وقت تو گزار لیتا ہے جیسے تیسے کر کے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی نسل جو ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے بہت اچھی زندگی گزارے۔ سر یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پروجیکٹس ہم گنوانا شروع کریں تو شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کے تمام پروجیکٹس، نصف صدی ہو گئی آپ کو اس کام میں، اور اتنے ہی آپ کے پروجیکٹ ہیں، 40 سے زائد پروجیکٹ صرف حیدرآباد میں ہیں، جس میں شاپنگ مال بھی ہیں، ہم سب باری باری آپ سے اس کے بارے میں معلوم کریں گے، لیکن پہلے آپ سے سوال آپ کی کچھ پرسنل لائف کا۔ لیفٹیننٹ ریٹائر ہوئے ہیں آپ پاکستان آرمی سے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی، فوج میں خدمات کی، فوج کے بعد بزنس میں جب قدم رکھا، بہت سارے بزنس تھے، کنسٹرکشن کا کام میں کیوں آئے؟ بیسیکلی اس سے پہلے کی بات یہ کہ میں نے جب مجھے داخلہ ہوا این ای ڈی انجینئرنگ کالج کے اندر بحیثیت ایک انجینئر کے، تو مجھے کال بھی آ گئی آرمی سے، اور اس وقت آرمی کو ضرورت تھی۔ میں نے اپنی ڈگری کو اس سوچ پر بس پوچھ ڈالا کہ پہلے میں اپنے قوم کی خدمت کروں۔ میں نے فوج میں کور آف انجینئرس جوائن کیا، اور وہاں سے مجھے تمغہ بصارت میں ملا۔ وہاں مجھے چوائس تھی کہ میں کنٹینیو کروں یا پھر وہاں سے چھوڑ کے اور اپنا کوئی کاروبار کروں۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں، میں اپنا ہی کوئی کاروبار کروں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے انجینئرنگ کالج کے حساب سے، میرا سول انجینئرنگ کا ایکسپیرینس تھا جو کنسٹرکشن سے متعلق ہے، تو میرے سے بہت متعلق وہ چیز تھی۔ تو آرمی کا بیک گراؤنڈ بھی ہوا اور تعلیم کے حساب سے سول انجینئرنگ بھی ہوئی، تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں مل گئیں تو پھر میں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا۔ ناظرین، انجینئر اقبال قریشی کا نام جو ہے وہ کنسٹرکشن کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ پرسنل لائف کے بارے میں ہم نے معلوم کیا، مزید بھی ان سے معلومات کریں گے کیونکہ یہ ایک خزانہ ہے معلومات کا، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے بزنس میں ان کے کون کون سے پروجیکٹ ہیں اور لوگوں میں کس طرح کی اس کی پذیرائی ہے، اور لوگ کس طرح اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔
جی ناظرین، آپ نے پیکیج دیکھا، میں نے بھی دیکھا. یقیناً جس طرح میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں بھی جا کے وہاں پہ کوئی شاپنگ مال میں ایک اچھی سی دکان لوں اور اپنا بزنس کروں، یا جو وہاں پہ گارڈن بنا ہوا ہے، اسپورٹ سٹی ہے، وہاں پہ ایک بنگلو لوں یا کوئی اچھا سا فلیٹ لے کے خود رہوں یا انویسٹ کروں، یقیناً آپ کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی. 200 ملکوں کا دورہ کیا آپ نے، شاید اس سے بھی زیادہ. پاکستان میں آ کے آپ نے بزنس کیا. لوگ یہاں سے بزنس کرنے باہر جاتے ہیں، جاب کرنے جاتے ہیں. یہ پاکستان آرمی میں کیونکہ آپ کی شمولیت تھی، وطن کی محبت زیادہ اس وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اگر بالکل سچ پوچھیں تو وطن کی محبت یقیناً لازمی ہوگی، لیکن اگر اپارچونیٹی ہے تو یہ وہ زمین ہے جس مکمل اپارچونیٹیز اسی ملک میں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس جگہ جو چیز نہیں ہوتی وہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، تو جب دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو یہاں کی جا سکتی ہیں، ہم نے ان تمام چیزوں کا ایکسپیرینس یہاں کیا. اور جب ان تمام چیزوں کا ایکسپیرینس کیا تو الحمدللہ اس سے ایک بینیفٹ ہوا کہ لوگوں کو جب وہ نئی چیزیں دیکھنے کو ملی. مثال کے طور پہ یہاں بلڈرز کام شروع کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ ورک وہی نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے بنیادی چیز ہے کہ پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، روڈ ہو، پارک ہو، مسجد ہو. اب اگر یہ ہوں گے ہی نہیں تو گھر تو بن جائے گا، تو کیا وہ رہے گا اس میں؟ کبھی بھی نہیں رہے گا. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ڈیولپ کریں. میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کراچی میں نے دیکھا کراچی میں کافی کمپٹیٹرز ہیں اور کافی اچھا کام یہاں آلریڈی ہو رہا ہے. لیکن حیدرآباد بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو سندھ کا دارالخلافہ وہی تھا، اور حیدرآباد کیونکہ کنیکٹڈ ہے حیدرآباد کے تمام چھوٹے شہروں سے جو سکھر تک جاتا ہے. تو میں نے بولا کہ یہ پوائنٹ میں ایسا رکھ لوں کہ جس پوائنٹ سے میں پورے سندھ کو ایک بہتر سہولت مہیا کر سکوں، اور الحمدللہ اس میں مجھے بہت فائدہ ہوا. پھر آپ نے ایسا کیپچر کیا کہ آپ نے وہاں کسی کو اب حیدرآباد میں جگہ ہی نہیں دی، کسی بلڈر کو. اچھا ایک چیز بتائیں کہ آپ کی جتنے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، ناظرین نے بھی ہمارے دیکھیں، امیر لوگوں کے لیے ہیں یا ہمارے جیسے کم آمدنی والوں کے لیے بھی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق گھر لینا چاہیے. ہم نے پلاٹوں کی اسکیم بھی شروع کی. کتنے کا پلاٹ ہے آپ کی اسکیم؟ ہماری اسکیم میں کتنے کا پلاٹ تھا پوچھیے، آج نہیں. ایک زمانے میں ہم نے پلاٹ جو ہے وہ 20,000 کا ہی دیا. ہم نے پھر وہی پلاٹ 2 لاکھ کا بھی دیا، اور آج وہی پلاٹ جو ہے 1 کروڑ روپے کا بھی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. ہم نے سنگل سٹوری گھر بھی بنائے، لیکن اس پروویژن کے ساتھ بنائے کہ اس میں ڈبل سٹوری بھی بن سکے، اور ڈبل کے بعد ابھی آپ کے کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں جس میں ہمارے ناظرین اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں لینے کے لیے حیدرآباد میں، تو وہ کون سی جگہ ہے، کون سے فلیٹس ہیں، شاپنگ مال ہیں، بنگلوز ہیں، پلاٹ ہیں، کیا ہم انویسٹ؟ سب سے پہلے تو میں اسے بھی بتاؤں کہ لوگ مجھ سے کبھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا ایڈریس بتائیے یا پن بتائیے کہ میں کیسے آپ کے پروجیکٹ پہ پہنچوں. تو بہت آسان ہے. آپ نیشنل ہائی وے پہ چلیں، اور جیسے ہی آپ حیدرآباد پہنچیں گے تو جو پہلا پروجیکٹ آپ کو ملے گا، پہلی بلڈنگ ایسا لگے گا کہ روڈ کے بیچ میں ہے، جو یقین روڈ کے بیچ میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ آگے جا کے روڈ ٹرن ہوتا ہے، اور پہلی بلڈنگ رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ہے عبداللہ اسپورٹس ٹاور. اس میں 600 اپارٹمنٹ ہیں. لوگ آج شکایت کرتے ہیں، آج بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان حالات میں نے ان حالات میں الحمدللہ ان پلاٹوں کا، ان گھروں کا قبضہ دے دیا. لوگ اس میں رہائش پذیر ہیں. اس میں ایک مال بنایا، وہ مال اتنا اس قسم کا مال ہے جو کراچی کے 10 بہترین مال میں سے شمار کیا جا سکتا ہے. ناظرین، انجینئر اقبال قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید سوالات بھی کریں گے، مزید چیزیں ان سے پوچھیں گے اور بہت ساری چیزیں بھی پوچھیں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ناظرین، بریک سے پہلے ہم معلوم کر رہے تھے اقبال قریشی صاحب سے حیدرآباد کے پروجیکٹس کے بارے میں. سر، شاپنگ مال جو آپ نے بنایا ہے، جب ہم وہاں گئے، ہم نے دیکھا، لوگوں سے معلوم کیا، فون پہ ہی معلوم کیا، آپ نے تو پورا دبئی اٹھا کے حیدرآباد کر دیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کس چیز سے دبئی سے انسپائر ہیں یا عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے. بیسیکلی دیکھیے،
دبئی میں بھی انسان ہی رہتے ہیں, یو کے میں بھی انسان رہتے ہیں, امریکہ میں بھی انسان رہتے ہیں. انسان تو انسان ہی ہوتا ہے, اور سہولت اس کو ہر جگہ مہیا ہونی چاہیے. مال جب بنتا ہے تو مال کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ مال میں ہر وہ چیز مہیا ہو کہ جب وہ جائے تو اس کو ضرورت کی ہر وہ چیز موجود ہو, چاہے وہ بچوں کے کھیلنے سے متعلق ہو, کھانے پینے سے متعلق ہو, ڈریسنگ سے متعلق ہو, شوز سے متعلق ہو, یا واٹ ایور ہی میں لائکس. تو اس انسپریشن کو ذہن میں رکھے کہ وہاں پر ایسی کوئی مارکیٹ اس علاقے میں, کراچی کے ایئرپورٹس کی کمپاؤنڈ سے نکلنے کے بعد ایسی کوئی سہولت آپ کو نہیں ملی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کا ابتدا کریں. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کھل گئے, بڑے بڑے وہ برانڈز آ گئے ہیں وہاں پہ. کراچی میں لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں اور کئی ماہ بلکہ سالوں تک ان کے ایڈورٹیزمنٹ چلتے ہیں چینلز پہ, اخباروں میں, لیکن ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ سیل آؤٹ نہیں ہوتے. آپ کا نام آتا ہے تو چیزیں ایسی بکنی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ حیدرآباد میں بھی ہو تو بک جاتی. کیا وجہ, کیا گیدڑ سنگھی آپ کے پاس؟ دیکھیے میرے پاس کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے, بس میرے صرف یہ کہنا ہے کہ when I commit I complete it. یہ میرا ایک سلوگن ہے. اور جب میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ جب تک میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ کر لوں میں اگلے پروجیکٹ پر کنورٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو. دس از مائی بیسک رول. یہ نہیں کہ میں نے آج یہ کام شروع کیا کل اسی کے دوران میں دوسرا کام شروع کیا, نہیں. آئی وڈ کنٹینیو اینڈ ٹرائی ٹو کمپلیٹ. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کرونا کے زمانے میں, اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے دور میں لوگوں کو یقین نہیں آ سکتا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جب ڈالر وہ کے ریٹ کہاں سے کہاں ہو گئے ہوں, ایسا پروجیکٹ کمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ دنیا نے دیکھا, اور آج بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہی ایام میں, اسی پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے پورے پروجیکٹ کو ہینڈ اوور کیا. اور میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر آپ جائیں گے, آپ جب اس کے پینٹ ہاؤس سے کھڑے ہو کر نظارہ کریں گے تو ایک طرف پورا آپ کو انڈس ریور نظر آئے گا, اور ایک طرف سے آپ پورے شہر کو دیکھ سکیں گے. تو یہ ایک ایسا ویو ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو شاید دوبارہ نہ ہو سکے. اچھا, کیا مشورہ دیں گے جو لوگ اب جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, وہ اب گھر لینا چاہتے ہیں یا پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا فلیٹ لینا چاہتے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ کی؟ کیا بیسک چیز, چاہے وہ آپ سے پروجیکٹ لیں یا کسی اور بلڈر سے لیں, کیا چیز وہ دیکھیں تاکہ وہ فراڈ سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں؟ سب سے پہلے ان کو یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے. اپنی کیپیسٹی سے تجاوز نہ کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی کہ وہ 1,00,000 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو وہ 1,00,000 روپے کے اندر ہی اس چیز کو سوچیں. اور دوسری بات یہ کہ میں حکومت سے بھی آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا میں یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے کہ 300 انڈسٹریاں وابستہ ہیں. اس سے ملک کی اکنامی بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, لیکن بینکنگ کی سہولت جو ہے وہ آرڈنری کسٹمر کو یہاں مشکل سے ملتی ہیں یا تقریباً نہیں ملتی ہیں. جبکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس اگر کل قیمت کا 10% بھی ہے تو 90% آپ کو بینک سے مل جاتا ہے, جو بہت آسان شرائط پر ہوتا ہے. اور میں نے جب کام شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ بہت شروع میں ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں سے لون لازمی ملتا تھا, HBFC, اور 20% آپ کے پاس آپ سے لیتے تھے اور 80% HBFC ڈائریکٹ بلڈر کو پیمنٹ کر دیا کرتا تھا. یہ اس زمانے کے بنائے ہوئے جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے کراچی کے اندر, یہ اسی دور کے پروجیکٹ ہیں, کیونکہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا کہ کتنے آسانی سے لوگ بہت آسان شرائط پر وہ لے لیا کرتے تھے, اور اب یہ چیزیں ناپید ہو گئی. اچھا, شاپنگ مال جو تھا اس سے میں تو کافی انسپائر ہوں, وہاں کے لوگ کافی انسپائر ہیں. یہ آپ نے کیش پہ دی ہیں اس کی شاپس یا انسٹالمنٹ پہ دی ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک سسٹم تھا جس میں یہ تھا کہ ہمارا فیوچر میں پروگرام ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ایک بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے ذریعے ہم اس کو فائنینس کریں گے. لیکن ابھی فی الحال ہم نے یہ جتنے بھی پروجیکٹ, جتنی بھی دکانیں ہیں, ان کو سیل نہیں کیا ہے. ان کو سب کو رینٹ پہ رکھا ہے. اچھا, تاکہ اس لیے تو نہیں رکھا کہ اس کی قیمت بڑھے تو آپ کو زیادہ پروفٹ ہو؟ یقیناً اس میں شاید ایسا ہو, لیکن زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جب اس میں ریٹ میں یہ چیز چلی جائے گی تو پبلک اس کے اونرس ہو جائیں گے, اور جب وہ اونرس ہو جائیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی بینیفٹ ان لوگوں کو ہوگا
جو اس ریٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ سستے سے سستا پروجیکٹ آپ کا کون سا ہے جو اکانومی ہو اور عام متوسط طبقہ بھی اس کو لے سکتا ہو، اور انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ عوام کو کیا مشورہ دیں گے، آپ کے کون سے پروجیکٹ پہ زیادہ انویسٹ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے، آپ دونوں بتا دیں، اکانومی بھی بتا دیں کہ اگر نارمل اکنامی کلاس کیٹیگری میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ فی الحال پلاٹ لیں، کیونکہ ابھی آنے والے وقتوں میں آپ کا کون سا پروجیکٹ آ رہا ہے ابھی؟ آنے والے پروجیکٹ میں ہمارے پاس عبداللہ کے نام سے جو ہے ایک پروجیکٹ آ رہا ہے، عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن۔ تو اس ایکسٹینشن حیدرآباد ہی کے اندر، کوئی زمین آپ چھوڑیں گے نہیں حیدرآباد میں ہم کوشش کریں گے کہ پورے سندھ کی جتنی بھی کریم ہے، کیونکہ وہ کراچی سے بھی بہت قریب ہو اور اپنا گھر اپنا سندھ اس سے بھی وہ قریب ہو، اور یہ فرق جو ہے کراچی کا اور آؤٹ سائڈ کراچی کا وہ ختم ہو جائے، اور وہ فیلنگ جو اس سے فیسلٹیز ان کو کراچی آ کے ملتی ہیں وہ ساری فیسلٹیز ان کو ان کے گھر میں مل جائیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اقبال قریشی صاحب ہر چیز حیدرآباد میں لے کے کیوں جاتے ہیں، شاپنگ مال، ریزیڈنس، اسپورٹ سٹی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی جائے پیدائش ہے، کیونکہ یہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کی ان کی پیدائش ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جہاں کی میری پیدائش ہے اس میں وہاں شاپنگ مال بھی اچھا ہونا چاہیے، وہاں اسپورٹ سٹی بھی ہونی چاہیے، وہاں فلیٹس بھی ہونا چاہیے۔ پیدائش کہاں ہوئی تھی یہ ضرور پوچھتے ہیں ان سے۔ جی سر، پر یہ پیدائش آپ کی کہاں ہوئی ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرے والد جو ہے وہ جب انہوں نے مائگریٹ کیا تو حیدرآباد ایک شہر تھا جس میں ایک اڈوانی گلی تھی، تو اس اڈوانی لین کے اندر ہاؤس آف اڈوانی تھا جس میں ایل کے اڈوانی رہا کرتے تھے، ایک بڑا پیلس نما گھر تھا، تو اس میں ہمارے والد نے آ کے حصہ لیا اور وہیں ہماری فیملی رہی اور وہاں میری پیدائش ہوئی۔ تو اڈوانی ہاؤس کے اندر اڈوانی لین میں حیدرآباد میں میری پیدائش ہوئی، اور یہ آپ نے عجیب بڑا دلچسپ سوال کہیں سے بہت تلاش کر کے کیا ہے۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور مزید سوالات جو ہیں وہ پوچھیں گے۔ یقیناً آپ کو اس پروگرام میں بڑا مزہ آ رہا ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس بریک سے پہلے جو ہم نے پوچھا تھا کہ حیدرآباد میں یہ سارے پروجیکٹ کیوں بن رہے ہیں، تو 2009 میں وزیر اعظم نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا۔ جی جی، اس وقت آپ اس انڈسٹری کے کنگ تھے، لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ کنگ میکر ہو گئے۔ اب آپ کنگ نہیں رہے بلکہ اب آپ کنگ بنانے والے ہو گئے۔ انجینئرنگ کونسل ہو، آباد ہو، روٹری کلب ہو، آپ کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خود جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت پرووائڈ کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بنانے میں جو مزہ ہے نا وہ خود کو بننے میں نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل، ایک ظاہر ہے کہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے انجینئرس کا ہے، تو اس میں میرا جو الیکشن ہونا ایک مشکل بات ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ان اپوز وہ الیکشن ہوا اور میں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آ گیا۔ اسی طریقے سے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرس ہوا۔ روٹری ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا کے 210 ملکوں میں ہے، جس کے 1.2 ملین ممبر ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جب سوشل ورک کا میں نے سوچا کہ بھئی سوشل ورک بھی تو ہونا چاہیے، بزنس تو ہوتا رہتا ہے، بزنس تو زندگی کے ساتھ ہے، کیوں نہ سوشل ورک کیا جائے۔ تو وہ کون سا سیڑھی ہے یا وہ کون سی جگہ ہے جس کو استعمال میں کروں جس سے کہ میں بہتر طریقے سے خدمت بھی کر سکوں اور لوگوں کو ملا بھی سکوں۔ اب جب دنیا کے 200 ملکوں سے آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کی اسسٹنس آپ کو مل جاتی ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو اور چاہے وہ فائنینشیل ہو۔ آپ کو میں بتاؤں کہ صرف پولیو کا اگر اس وقت روٹری نے حصہ نہ لیا ہوتا اور تقریباً $2.3 ٹریلین خرچ نہ کیے ہوتے تو آج بھی دنیا میں پولیو اگر ہوتا تو 1/3 آبادی دنیا کی پولیو سے میں مبتلا ہوتی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کسی کے بڑا بننے میں اس کی فیملی کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کی تربیت کا، یعنی کہ ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یقیناً اقبال قریشی صاحب کی باتوں سے، گفتگو سے، شائستگی سے آپ کو ان کے پیرنٹس کی تربیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے
کہ اقبال قریشی صاحب کے جتنے پروجیکٹ وہ ہیں وہ اپنے والد عبداللہ کے نام پہ ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے انسپائر تھے، اور ان کا ان کا جو ایک کہتے ہیں کہ جو ایک بڑا آدمی بننے کے لیے ایک ایم ہوتا ہے، وہ اپنے والد کو دیکھ کے انہوں نے سیکھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پروردگار نے ان کو کافی عزت بھی دی ہر طرح کی۔ ان کا ایک اور رخ بھی ہے، ان کا ایک اور روپ بھی ہے، وہ ہے کہ سماجی حیثیت میں یہ بڑھ چڑھ کے سماجی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک سماجی حیثیت معاشرے میں ان کی، کئی مساجد ہیں، کئی ٹرسٹ ہیں جو کہ یہ چلا رہے ہیں، اس کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زلزلے میں بڑا اہم کردار تھا اقبال قریشی صاحب کا۔ سر زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو آپ نے اس میں کافی محنت کری، لوگوں کو نہیں پتہ، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن آپ نے انڈر دا ٹیبل اور فرنٹ پہ آ کے بڑی وہ کری۔ سماجی حیثیت کے بارے میں بتائیں کہ آپ سماجی کاموں میں ٹائم کیسے نکالتے ہیں اتنا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا منظر ایک دفعہ اگر صرف سنانے کا مجھے موقع دیں، میں نے اپنی آنکھوں سے چھتیں گری ہوئی دیکھی بچوں کے کمروں کی، اور بچوں کے باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اور ان کی چیخیں آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں، اور ایکوپمنٹ نہیں تھا کہ جس ایکوپمنٹ کے ذریعے وہ چھتوں کو اٹھایا جا سکے اور بچوں کو زندہ نکالا جا سکے۔ جس رات کو زلزلہ آیا تھا اس کے ٹھیک 9 گھنٹے بعد میں اپنی پوری ٹیم کراچی سے لے کر وہاں پہنچ چکا تھا، اور جو پہلا کنسائنمنٹ ہمیں ملا تھا وہ روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے ملا تھا، کہ جس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود تھیں جس کی وجہ سے کہ ہم جو کچھ بھی وہاں کر سکتے تھے ہم نے وہاں کیا۔ تو بات صرف یہ ہے کہ آپ نے جب والدین کی تربیت کا ذکر کیا، تو میرے والد، اگر کسی نے حیدرآباد دیکھا ہو تو یقیناً دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک راجپوتانہ ہاسپٹل بھی ہے، اس ہاسپٹل کے پائنیئرز میں سے عبداللہ قریشی صاحب کا نام ہے۔ میرے والد جب وکالت کیا کرتے تھے، انہوں نے سندھ مسلم لیگ میں چیئرمین کی حیثیت سے بھی اپنا فرائض انجام دیے، لیکن انہوں نے زیادہ وقت شاید میرے پہ خرچ کیا اور کوشش کی کہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے کچھ بنا سکیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں ان کے نقش قدم پر، لیکن شاید میں ان کا 1% بھی نہیں ہوں، اور میں کوشش کروں گا آئندہ زندگی میں کہ جو کچھ وہ کر سکے، جن حالات میں انہوں نے جو کچھ کیا، میں وہ کچھ کر کے دکھاؤں۔ کہتے ہیں بلڈر بڑے سخت دل ہوتے ہیں، کرخ دل ہوتے ہیں، لوگوں کو کہ فلیٹ کینسل کر دیتے ہیں، پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں اگر 1 مہینہ لیٹ ہو جائے، لیکن آپ کے بارے میں کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، کوئی آتا ہے آپ سے فریاد کرتا ہے، آپ اس کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو رحم دلی ہے اور بزنس مین، یہ ایک ساتھ آپ کیسے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا، میرا پہلا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کسی اسکیم میں جاؤں تو میں پہلے خدا کا گھر بناتا ہوں، تو مسجد سے میرا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اس وقت تک میں 20 سے زیادہ مساجد الحمدللہ بنا چکا ہوں، اور نہ صرف ان کو بنایا ہے بلکہ پوری طرح آباد کیا ہے، خالی پلاٹ لے کے نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے جو ایمینٹیز ہیں، پارک بنایا تو پارک پورا بنا کے دیا جس میں بچوں کے جھولے بھی موجود ہوئے۔ اب رہا لوگوں کا سوال، دیکھیے انسانی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ عادتاً ان کو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ضرورتاً۔ ہمارے یہاں سب سے اچھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یونٹ کوئی کینسل کراتا ہے تو ہمارے یہاں کوئی کینسلیشن چارجز نہیں ہیں، آپ اپنے پیسے بھی لے لیں، اور اس پیسے میں جتنا عرصہ وہ پیسہ ہمارے پاس رہا، ہم اس میں اس کو حصہ بھی اس کو دیتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ کسی مجبوری سے کینسل کر دیں، یہ پیسے بھی لے لیں۔ کوئی انسٹالمنٹ کا کوئی طریقہ کار ہے آپ کے پاس کہ آپ مطلب جیسے فار ایگزامپل آپ ایک انسٹالمنٹ 1 لاکھ روپے منتھ رکھتے ہیں، لیکن میری استطاعت نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قسطیں بڑھا لیں لیکن مجھ سے 70,000 لے لیں یا 50,000 لے لیں، اس طرح کا بھی کچھ ہے اسپیشل ان کیس، اسپیشل کیس میں؟ اسپیشل کیسز میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اور یہ میں جنرل کر لیتا ہوں کہ اگر اس کے پاس کیپیسٹی اتنی نہیں ہے تو پھر کمپنی اس کو اپنا لون دے دیتی ہے، اور وہ کمپنی لون آئندہ اس کو مزید وداؤٹ انٹرسٹ، وہ وداؤٹ انٹرسٹ ہوتا ہے 2 سال کے لیے۔ 2 سال کے اندر اگر وہ رقم اپنی دے دے تو اس میں وہ وداؤٹ انٹرسٹ ہم اس کو اس کی رقم دیتے ہیں، لیکن اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ 2 سال، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کو مکان کا قبضہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ رہتے ہوئے وہ اپنے پیسے ادا کر سکے 2 سال کے اندر۔ سیاست سے وابستگی نہیں رہی آپ کی، ورنہ اتنا نام ہے،
ملکوں کے دورے بھی کرتے رہے ہیں, پاکستان کی نمائندگی بھی کری ہے اپنے ملک سے باہر, لیکن سیاست سے وابستگی کیوں نہیں رہی؟ ایم پی ایم این اے سینیٹر کیوں نہیں بنے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حقیقتاً مجھے بہت دفعہ موقع ملا اور مجھ سے کہا گیا, لیکن آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. سیاست ایک بہت فل ٹائم جاب ہے, اور یہ فل ٹائم جاب اگر قوم کی خدمت کے لیے کیا جائے تو پھر اس میں آدمی کو اپنا کاروبار کرنے کا موقع نہیں ملتا. میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں اپنا کاروبار کروں اور سیاست میں کسی اور کے لیے چھوڑ دوں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں بڑے عقلمند ہیں, بہتر لوگ ہیں جو بہتر کام کر سکتے ہیں, وہ یہ کام کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, طاقت دے کہ ملک کو, یہ ملک جو پاکستان بنا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, اور یہ ملک ایسا ملک ہے کہ جس میں میں بغیر کسی مبالغے کے آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دنیا دیکھی, پاکستان سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ دنیا میں کہیں نہیں ہیں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے. ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے, اور بڑا اہم سوال ہے. ملک کے حالات, اکانومی کے حالات سب کے سامنے ہیں ہمارے. حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس انڈسٹری کے لیے ایسا کیا کرے کہ یہ اس انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو, اس سے کنیکٹڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو, اور حکومت کو بھی فائدہ ہو, ملک کو بھی فائدہ ہو؟ دیکھیے بنیادی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو مکان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان, کسی نے پوچھا کسی سے کہ بھائی کون سا کاروبار ایسا ہے جو کیا جائے کہ جس کی جو ہے وہ کوئی کام بند ہو چکا ہو, تو اس نے کہا کہ زمین کا کام. زمین ظاہر ہے بڑھتی نہیں ہے, زمین اتنی ہی رہتی ہے, اور ایک بنیادی ضرورت بھی ہے. حکومت کو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس کی انڈسٹریز میں جو بھی سہولت دی جائے کنٹرول ضرور کیا جائے. اس کے اوپر سہولت دینا ایک ون سائڈ ہے, لیکن اس پر کنٹرول کرنا, میں خود اس چیز کے لیے آپ کو خود پیش کرتا ہوں کہ کنٹرول کریں جو چیز جس مقصد کے لیے, اور یہ کنٹرول پہلے تھا, آہستہ آہستہ بتدریج چینج ہو گیا. ورنہ جس پرپس کے لیے جو چیز دی جائے, جو فیس لی جائے, وہ فیس اور وہ چیز اس مقصد کے لیے بنائی جائے, اور وہ چیز جب بنے گی, تعمیر ہوگی, تو یقیناً ملک ترقی کرے گا. وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ اس سے اتنی انڈسٹریز تو وابستہ ہیں ہی, لیکن جب لوگوں کو ایک اچھی چھت ملے گی, سکون سے جب سوئیں گے اور آرام کر کے جب اپنا کام کریں گے, تو بہت بہتر طریقے سے اپنی زندگی, اپنے خاندان کی زندگی گزار سکیں گے. اور پاکستان وہ ملک ہوگا, یا آپ یقین مانیے کہ لوگ دنیا سے نوکری کرنے یا کاروبار کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے. بہت شکریہ اقبال قریشی صاحب. ناظرین, اقبال قریشی صاحب آج ہمارے مہمان تھے. یقیناً آپ کو یہ ایپیسوڈ اور یہ پروگرام اور ہمارے مہمان بہت پسند آئے ہوں گے. عبداللہ بلڈر کے جو پروجیکٹس ہیں, جتنی ہم نے بات کی اور آپ کو ایک ویڈیو میں بھی دکھایا, اس کا وزٹ ضرور کریں آپ, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں بھی ہر وہ سہولت موجود ہے جو کہ باہر لوگ دبئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں, یو کے, امریکہ جاتے ہیں, وہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں جا کے بھی وہ فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں. آپ بھی جائیں, بلکہ اپنی فیملی کو بھی لے کے جائیں, وہاں سے پلہ مچھلی بھی کھائیں, اور عبداللہ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کا وزٹ کریں, خاص طور پہ شاپنگ مال اور اسپورٹ سٹی کا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کوئی بھی سوال عبداللہ بلڈر سے متعلق ہو تو ہمیں ضرور ان باکس کیجیے گا, ای میل کیجیے گا, فون پہ ہمیں پوچھیے گا, تو ہم آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ یقیناً آپ تک پہنچائیں گے. اللہ حافظ.